अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ माहनून नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ारत आला की पेशकश जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी। फजल रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। 12 बंदे या 10 बंदे ऐसे हैं जो सेफ कस्टडी में भी हैं। सेफ कस्टडी अपोजिशन की है या हुकूमत की है? अपोजिशन की है। PTI के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। रहनुमा काफ लीग परवेज इलाही का इंकशाफ। बोले 10 लाख लोग जमा ना करें, अपने 12 बंदे ढूंढे। 10 से 12 लोग हमसे मिलने आए थे, अब कहाँ हैं? नहीं मिल रहे। वाज़े किया वज़ारत आला की पेशकश शहबाज और मौलाना ने खुद दी थी। पुराना फैसला बरकरार है, नए फैसले पर मुलाकातें हो रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप माइनस बुज़दार पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ईमानदार और नेक नियत करार दिया। ये भी बता दिया कि इमरान खान की इदारे से दूरी क्यों पैदा हुई। बोले इदारे में मुदाखलत नहीं की जानी चाहिए, ये मुनासिब नहीं और इदारा उसे कबूल भी नहीं करता। DGI-ISI की तैनाती में जो ताख़ीर हुई वो दुनिया को पता है। इस मामले में जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा। वज़ीर आज़म ने स्वात जलसे में सिंध हाउस में ज़मीर फरोशी का जिक्र क्यों किया, ARY न्यूज़ ने पता लगा लिया। ज़राए का दावा है कि अपोजिशन ने 3 खवातीन MNA समेत हुकूमती अरकान को सिंध हाउस में छुपा रखा है। सिंध पुलिस की इजाफी नफरी भी सिंध हाउस पर तैनात। ज़राए के मुताबिक अरकान की रज़ाकाराना वापसी के लिए हुकूमत के अपोजिशन से बैकडोर राबते। पैगाम दिया कि रज़ाकाराना तौर पर अरकान वापस करें वरना अरकान को दिन दिहाड़े बाजियाब करवाएंगे। हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 3 खवातीन अरकान को पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की गाड़ी में आइंदा 24 घंटों में सक्खर मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अराकीन की बाजियाबी के लिए हिदायत जारी कर दी। इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाज़ार सिंध हाउस में लगाया है। वहाँ पर बैग जो है वो भर के लाए गए हैं। जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में खच्चरों, गधों और घोड़ों का मीना बाजार लगा हुआ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जावेद लतीफ़ ने तस्लीम किया कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ PTI नजर आती है, उसे नून लीग की नजर लग गई है। असद उमर ने कहा काया पलट गई, 27 मार्च को जो होगा दुनिया याद रखेगी। अब बात अदम एतमाद से आगे निकल चुकी है। जिसने गायब हो जाना है वो हो चुके हैं, उनको बैरून मुल्क भेजा गया है, वफूद किस्ना नाम पे भेजा गया है, सरकारी खर्चे पे भेजा गया है। हमारे पास हदत मेरा ख्याल में 190 तक पहुंच चुके हैं तादाद। अदम एतमाद पर 190 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा PTI के अपने अरकान हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। जिन्होंने गायब होना था वो हो चुके, उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया गया। वफूद के नाम पर PTI ने उन्हें सरकारी खर्च पर बाहर भेजा। सिविल नाफरमानी समेत किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस्लामाबाद में धरने का इशारा भी दिया। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास। लॉन्ग मार्च में तमाम अपोजिशन जमातों की शिरकत का फैसला। काफ लीग के मामले पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की निराली मंतक। माइनस PTI कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे डाली। कहते हैं PTI के बगैर कौमी हुकूमत बनाई जाए जो 5 साल हुकूमत करे। इन्होंने जो गंद फैलाया उसे साफ करने के लिए कई साल लग जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ की तजवीज़ गैर आईनी है। स्पीकर सीट करें, आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया जाए। पार्लियामेंट लॉजिस्ट मुलाकातों का मरकज़ बन गया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान अदम एतमाद पर हिमायत मांगने MQM से मिलने पहुंच गए। इत्तेहादी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल, उन्हीं से पूछें अपोजिशन लीडर का जवाब। तीन चूहे शिकार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इन तीनों का शिकार करूंगा। एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। वज़ीर आज़म का स्वात में भी अवामी ताकत का मुजाहिरा। इमरान खान ने कहा सिंध के अवाम का पैसा बोरियों में भरकर सिंध हाउस इस्लामाबाद लाया गया।
ارکان کے ضمیر خریدنے کے لیے 20-20 کروڑ بولی لگائی گئی۔ ان کو ڈر ہے کہ عمران خان جیت گیا تو سب جیلوں میں جائیں گے۔ نواز شریف جیسے گیدڑوں کی قوم ہار جائے گی، گیدڑوں کا سپہ سالار شیر ہو تو قوم جیت جائے گی۔ جو پیسے کی پوجا کرتے ہیں ان کی امریکہ کے سامنے کانپیں ٹاک جاتی ہیں۔ عوام کا سمندر 27 مارچ کو اسلام آباد پہنچ کر بتائے گا کہ چوروں، ڈاکوؤں اور امریکہ کے غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں۔ گورنمنٹ نے ہمیں کوئی چیز پرومس نہیں کی، سمجھ لیں آپ وہ لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم پنجاب میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں لیکن عدم اعتماد کے بعد لائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو 3.5 سال ہوا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ریپیٹ ہو۔ عدم اعتماد کے بعد وزارت اعلیٰ دینے کے وعدے پر بھروسہ نہیں، حکومت نے جو کہا وہ لالی پاپ ہے۔ رہنما کاف لیگ طارق بشیر چیمہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا نہیں چاہتے جو کچھ پہلے ہوا ہمارے ساتھ وہ دہرایا جائے۔ ہم اتحادی جماعتیں چاہتی ہیں ایک دوسرے کی ڈیفنس لائن بنیں، اپوزیشن میں بھی جائیں تو ایک دوسرے کی ڈیفنس لائن بن کر رہیں۔ حکومت کو پہلے اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ فیصلہ ہو چکا، کیسز ڈسمس، ان کی بھی کرپشن ان کی بھی کرپشن، ان کی بھی مجبوریاں ان کی بھی مجبوریاں، عمران خان کی کوئی مجبوری نہیں۔ حکومت کیا چیز ہے، جان بھی اگر پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے، اسلام کا مقدمہ لڑنے کے لیے چلی جائے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پاکستان کا مقدمہ ہر صورت لڑیں گے، عمران خان حکومت چھوڑ دیں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا کیس ختم ہو چکا، عمران خان کے مخالفین کرپٹ ہیں، آصف علی زرداری اور نواز شریف کی مجبوریاں ہیں، کپتان کی کوئی مجبوری نہیں۔ عدالتوں میں کہتے ہیں بیمار ہیں پیش نہیں ہو سکتے، سیاسی ملاقاتوں کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ OIC اجلاس کے بعد ہی کی، سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے دوست ممالک کردار ادا کرنے کو تیار۔ ذرائع کے مطابق OIC اجلاس کے دوران دوست ممالک کے نمائندے اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ سیاسی کشیدگی کم کرنے میں 2 دوست ممالک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 3 روز قبل چین کی ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے چوہدری برادران سے ملاقات بھی کی تھی۔ عدم اعتماد جمہوری عدم استحکام میں تبدیل ہو سکتا ہے، 10 سال تک پھر آپ کی کوئی سنے گا نہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو پھر خبردار کر دیا، کہا انارکی ہوئی تو قیمت اپوزیشن کو دینا پڑے گی۔ فضل الرحمان کو وحشی جٹ قرار دیا، بولے سب بھاگ جائیں گے، مولانا دھر لیے جائیں گے۔ MQM سمیت اتحادی ساتھ دیں گے، 100% یقین ہے کہ عمران خان جیتیں گے۔ شہباز گل کہتے ہیں تینوں جماعتیں اپنے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہیں۔ قاف لیگ حکومت کی اتحادی ہے، اتحادیوں سے مشاورت چل رہی ہے، حتمی کوئی چیز ہوگی تو شیئر کریں گے۔ سوات جلسے میں شرکت، نون لیگ کا وزیر اعظم کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ احسن اقبال کہتے ہیں گیم از اوور، وزیر اعظم اور وزراء کے چہروں سے صاف نظر آ رہا ہے گھڑی 12 بجا رہی ہے۔ نیازی صاحب آپ کے خلاف عدم اعتماد ہے، میراتھن ریس کا نوٹس نہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کا طرز عمل بتا رہا ہے انہیں آئین کا احترام نہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں قانون سے بھاگنے والے ہمیں قانون کا احترام سکھا رہے ہیں۔ PTI ہم خیال گروپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ غضنفر عباس شاہ کہتے ہیں ہم خیال گروپ جہانگیر ترین یا علیم خان سے رابطہ نہیں کر رہا، تحریک انصاف میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے مخالفین جتنی مرضی سازشیں کر لیں حکومت مدت پوری کرے گی۔ نمبر گیم میں PTI کو سبقت حاصل ہے۔ وزیر اعظم سرعام انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں منافقانہ مفادات کی سیاست میں سب کے چہرے عیاں ہو گئے، سیاستدان صبح لڑتے ہیں، شام کو مفادات کے لیے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، عوام سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کا کسی کو خیال نہیں۔ گوجرانوالا میں 48 کنال سرکاری اراضی پر قبضہ، نون لیگی MNA ذوالفقار بھنڈر کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج، 2 پٹواری بھی نامزد، ملزمان پر 10 سال سے سرکاری زمین پر قبضے کا الزام۔
ضیاء الحق کی قبر پر نعرےبازی، پیپلز پارٹی کارکنان کے خلاف مقدمہ درج۔ پی پی کارکنان نے فیصل مسجد میں ضیاء الحق کی قبر پر نعرے لگائے تھے۔ مقدمہ مسلم لیگ ضیاء کے سینئر نائب صدر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں پی پی رہنما ملک واصف کھوکھر اور دیگر کو نامزد کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور پیشہ ورانہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بحرین کے ساتھ سفارتی، اقتصادی، دفاعی تعاون کو اہمیت دیتا ہے۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ بحرین کے کمانڈر کی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ آرمی چیف سے نائجیریا کے وزیر دفاع کی بھی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور تعاون کے امور پر گفتگو۔ کراچی میں سونے کے زیورات چھیننے کی سینچری کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق جبران، انیس اور وقاص اسلحے کے زور پر خواتین سے زیورات چھینتے تھے۔ کراچی ساؤتھ پولیس کو چوری شدہ سونا خریدنے والے جیولرز کی بھی تلاش۔ ہفتہ جائے مفتہ نہ جائے، لاہور میں پولیس اہلکاروں نے ملزمان کی دعوت قبول کر لی۔ عدالت میں پیشی سے واپسی پر فیروز پور روڈ پر ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے پہنچے۔ کھانے کا بدلہ چکانے کے لیے پولیس اہلکاروں نے ملزمان کی ہتھکڑیاں کھولی۔ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پشاور کے باپ بیٹی نے تاریخ رقم کر دی، دونوں نے ایک ہی دن پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ پروفیسر مسعود نے میکٹرونکس انجینئرنگ اور ڈاکٹر نادیہ مسعود خان نے الیکٹرک انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ باپ بیٹی کی پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی کے کانوکیشن میں شرکت، منفرد اعزاز اپنے نام کر لیا۔ روس یوکرین میں فوجی آپریشن بند کرے، عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ سنا دیا۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں روس فوجی آپریشن کے اہداف حاصل کرے گا، یوکرین کے غیر جانبدارانہ حیثیت پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یوکرینی صدر کا امریکی کانگریس سے خطاب، یوکرین کو نو فلائی زون قرار دینے اور اسلحہ فراہم کرنے پر زور۔ روس کی یوکرین کے مختلف شہروں پر بمباری جاری، بڑا روسی فوجی قافلہ کیف سے 15-20 کلومیٹر کی دوری پر۔ یوکرینی فورسز کا 3 روسی لڑاکا اور 3 ڈرون طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ روسی بمباری سے مزید 2 امریکی صحافی ہلاک، حملوں میں اب تک ہلاک صحافیوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ کراچی میں اسکول کے طلباء کا رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ، شرکا کو گھوڑوں، فائرنگ، اونٹوں کی سواری کے مظاہرے دکھائے گئے۔ اسپیشل دستوں نے ممکنہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشق، ڈرلز پیش کی۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے طلباء کو رینجرز میں بھرتی، فزیکل ٹریننگ کی معیار اور اہلیت سے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ پاکستانی بلے باز بڑے امتحان میں سرخرو، بابر 11 نے آسٹریلیا کے منہ سے یقینی جیت چھین لی۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاک آسٹریلیا کراچی ٹیسٹ ڈرا۔ قومی بلے باز دنیا کی بہترین بولنگ لائن کے سامنے 2 روز تک ڈٹے رہے۔ کپتان بابر اعظم اور رضوان بنے مرد بحران۔ بابر اعظم شاندار ڈبل سینچری سے صرف 4 رن دور رہے۔ رضوان نے ناقابل شکست سینچری بنا کر آسٹریلیا کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ عبداللہ شفیق بھی چھا گئے۔ تینوں بیٹسمین یقینی شکست کو کامیابی کے قریب لے آئے۔ 506 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم نے 443 رنز بنائے۔ دونوں ٹیمیں آج لاہور پہنچیں گی۔ تیسرا ٹیسٹ 21 مارچ سے شروع ہوگا۔ بات کہنا چاہتی ہوں بابر اعظم سے کسی طرح ملوا دے مجھے، ابھی یہ آواز میری پہنچا دے، اس کو آواز پہنچا دے میری بابر اعظم کو۔ شادی کراچی ٹیسٹ میں شاندار بیٹنگ، بابر اعظم کی مداح لڑکی نے شرماتے ہوئے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ قریب سے گزرتا دل جلا، خاموش نہ رہ سکا، نعرہ لگایا مشکل ہے۔ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے تمام میچز زی اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ کراچی اوپن اسکواش چیمپئن شپ کے دلچسپ مقابلے، دوسرے روز غیر ملکی کھلاڑیوں کا بول بالا رہا۔ کوئی پاکستانی کھلاڑی کوارٹر فائنل میں جگہ نہ بنا سکا۔ ایونٹ میں آج مردوں اور خواتین کے 4 کوارٹر فائنل کھیلے جائیں گے۔ شائقین کے لیے کرونا ویکسینیشن کارڈ لازمی، بچے پابندی سے
आज़ाद। इवेंट के तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,097 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,10,680 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,243 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।